حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، پاک سیدہ کے زندہ مردہ ہر دشمن پہ لعنت، جتنی ممکن ہو اتنی بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلوات۔ کس کی تعریف کروں تیری ثنا سے پہلے، کوئی بھی لائق حمد نہیں خدا سے پہلے، اور ہم تیرے بندہ عاجز ہیں تو رب معبود، مانگے ہم کس کی رضا تیری رضا سے پہلے صلوات۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے اس ذات کا جس نے حیانتوں سے بھرے اس دور میں بھی ہمارے دلوں میں ولایت علی کی امانت کو رکھ دیا۔ اس کے بعد صفحہ انتظار پہ تشریف فرما بادشاہ حسین کے ماتم زدار پردادات صلوات و غیر سادات کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں پردہ غیب میں سجے تخت پہ بیٹھے تخت نشین بادشاہ سے کہ وہ والی الاسر اب اپنے رخ سے پردہ غیب ہٹا کے کعبے کی چھت پہ غازی کا علم لگا کے اپنے پہلے ہی خطبے میں دنیا کو بتا دے، علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ آباد رہیں۔ بالکل مختصر سی نوکری میرے بعد ممبر کی بارگاہ میں واجب الاحترام موجود، اور مجلس کے آغاز میں مجھے قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ یاد آ گیا۔ وہ اکثر کہتے تھے بندے کم ہوں کم ظرف نہ ہوں، اور اس عقیدے سے اپنی نوکری شروع کرنے لگا ہوں۔ اس دربار میں کم ظرف آ ہی نہیں سکتا۔ پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کی پوری کائنات میں اللہ کے کل جلال کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ کی پوری کائنات میں اللہ کے کل جمال کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اللہ کی پوری کائنات میں اللہ کے کل جلال کو مرتضیٰ کہتے ہیں۔ اللہ کی پوری کائنات میں اللہ کے کل حسن کو حسن کہتے ہیں، اور اللہ کی پوری کائنات میں اللہ کے کل کرم کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اللہ کے کل کرم کو حسین ابن علی۔ اور کوئی کسی ذاکر سے پوچھے حسین کیا ہے، ذاکر قصیدہ پڑھ کے بتائے گا۔ کسی شاعر سے پوچھیں وہ شاعری کے رنگ میں بتائے گا۔ کسی عالم خطیب سے پوچھیں وہ عتابت کے رنگ میں بتائے گا۔ آئیں آج نبی سے پوچھیں کہ حسین ہے کیا۔ ویسے تو نبی کی بہت ساری حدیثیں، مگر ایک حدیث جو فقط ہے ہی حسین ابن علی کے لیے۔ کون سی حدیث؟ کسی نے پوچھا یا نبی اللہ یہ بظاہر بچہ جسے سارا دن آپ ممبر پہ بیٹھ کے گود میں بٹھا کے کبھی رخسار چومتے ہیں، کبھی گردن چومتے ہیں، کبھی ہاتھ چومتے ہیں، یہ ہے کون؟ نبی فرما رہے تھے خبردار آج کے بعد اسے بچہ نہیں کہنا، الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین میں سے یا حسین میرے سے۔ اور پوچھا گیا یا نبی اللہ آپ معراج پہ گئے، معراج پہ جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ نبی فرماتے ہیں میں معراج پہ گیا، میں اپنے گھر سے چلا، میں 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا۔ نبی فرماتے ہیں باقی ساری باتیں بعد میں، جب میں 7ویں آسمان پہ پہنچا میں نے دیکھا اللہ کے عرش کی دائیں جانب لکھا تھا میرا حسین ہدایت کا چراغ۔ یا آواز نبی فرما رہے ہیں لکھا تھا اللہ کے عرش پہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ نبی فرما رہے تھے بس اتنا نہیں تھا لکھا، اس جملے سے آگے بھی کچھ لکھا تھا۔ اصحاب نے پوچھا یا نبی اللہ کیا لکھا تھا؟ نبی فرما رہے تھے یہی لکھا تھا میرا حسین ہدایت کا چراغ، میرا حسین کشتی نجات، حسین کشتی نجات۔ اور پوچھا گیا چھٹے مالک سے، رسول نے فرمایا حسین کشتی نجات، کوئی اور کشتی نجات نہیں۔ معصوم اب 14، امام اب 12۔ نبی فرماتے ہیں کوئی شک نہیں ہم سارے کشتی نجات ہیں۔ پھر نبی نے صرف حسین کا کیوں کہا؟ میرے مولا فرماتے ہیں نبی حسین کا اس لیے کہہ رہے تھے ہم میں سے تیز ترین نجات کی کشتی کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔
تیز ترین نجات کی کشتی کو. حسین ابن علی. کشتی ایک اللہ کے نبی کی بھی تھی. قبلہ نبی کا نام تھا نوح نبی کی ایک کشتی، اور اس پہ بھی کچھ بندے سوار ہوئے. جو سوار ہوئے نوح نے ان سے زندگی کا وعدہ کیا، اور نوح کی کشتی پہ جو جیسے بیٹھا وہ ویسے اترا. کوئی گناہگار بیٹھا تو گناہگار اترا، مگر حسین کی کشتی نہیں. حسین کی کشتی یہ نجات ہے، اور یہ وہ کشتی یہ نجات ہے جس پہ حر جیسا گناہگار بھی بیٹھے پھر گناہگار نہیں اترتا. حسین علیہ السلام کر کے بات. حسین حر جیسے گناہگار کو علیہ السلام، اور حسین نے کربلا میں حر کو معاف کر کے محشر تک کے ہر گناہگار کو معاف بتا دیا. خدا معاف ایسے کرتے ہیں جیسے میں حسین اور حر کو معاف. اور جب حر حسین بادشاہ کے قدموں میں آیا، بالکل فضائل کے آخری جملے، حسین نے اپنے قدموں میں بیٹھے شرمندہ حر کو اٹھایا. شرمندہ حر کو اٹھا کے سامنے کر کے حسین نے حر کی پیشانی پہ بوسہ دیا. وہ حسین جس کے بوسے نبی لیتے رہے، اس حسین نے حر کی پیشانی پہ بوسہ دیا. نظریں جھکا کے شرمندہ حر کہہ رہا تھا، مولا میں گناہگار بڑا، مولا میں گناہگار بڑا، اب مولا میں نے گناہ بڑے کیے. حسین نے حر کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کہتے ہیں حر بار بار کہہ رہے میں گناہگار بڑا، ذرا یہ بھی تو دیکھ تو گناہگار بڑا، میں حسین کریم بڑا، میں حسین کریم بڑا. حر میں تجھ حسین کو علیہ السلام کر دوں گا، اور حر تو نے میرے حسین کا کرم دیکھنا ہے. تب تک میں کربلا کو مولا نہیں بناؤں گا جب تک اکبر کے ہون میں حر تیرا ہون شامل نہ ہو. حر آج کے بعد تم بھی علیہ السلام، حر آج کے بعد اکبر بھی علیہ السلام. اور پھر حسین کا کرم دیکھیے. ایک رات پہلے آئے مہمان کو حسین نے ماں کے ہاتھوں کا بنا رومال تحفے میں دیا. حسین ابن علی کریم بڑا. جتنا حسین کریم تھا امت نے اتنا مارے کربلا میں حسین. اور ممکن تھا ہم ایسے مائیں بہنیں ساتھ لے کے بدن گرمی میں گھر آرام کر رہے ہیں، ہم حسین کی مجلس میں بیٹھے ہیں، عید کی رات ہو پھر بھی ہم حسین کی مجلس میں ہوتے ہیں. ممکن تھا ہم اتنا حسین کی مجلس میں نہ آتے اگر حسین کے قتل پہ بات ختم ہو جاتی. حسین کے قتل پہ بھی جنگ ختم نہیں ہوئی، بلکہ حسین کو قتل کرنے کے بعد کربلا کی فضا میں دو نیزے بلند ہوئے ہیں. ان دو نیزوں پہ دو الگ الگ چیزیں تھیں. پہلے نیزے پہ حسین کا سر تھا، دوسرے نیزے پہ علی کی بیٹی کا برقع. مرحبا. دوسرے نیزے پہ علی کی بیٹی کا برقع، وہ جس کے قد سے سگے بھائی واقف نہیں تھے. 11 محرم کو بھائی کی الفت کے زیور پہن کے بن پلانے محمل پہ سوار ہو گئی علی کی بیٹی. اور 11 محرم کو علی کی بیٹی جب بھائیوں کی لاشوں کے درمیان میں آئی ہے نا، علی کی بیٹی نے ایک وین کیا. کون سا؟ رو کے علی کی بیٹی کہہ رہی تھی کب سے سو رہے ہو، کب سے پکارتی ہو، جاگو علی کے بیٹوں میں شام جا. تیری ہائے کے لیے میں 4 سطریں اور پڑھتا ہوں. رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پہ پڑھی نظر ہر تشنہ دہن یاد آیا. اور گھر سے ہر چیز لے کے چلی تھی زینب، لاشہ شبیر پہ پہنچی تو کفن یاد. پتھروں کے نیچے حسین مولا کی لاش، علی کی بیٹی حسین کی لاش پہ محمل سے ایسے اتری جیسے 10 محرم عباس گھوڑے سے اترے تھے. اتر کے کہہ رہی ہے پتھروں میں علی کی بیٹی، میں کل رات کی اجڑ گئی، میرے بھائی کی لاش چھوڑو. پتھروں نے لاش سے ہٹنا شروع کیا. میرے اللہ موت حق ہے، مرنا ہر کسی نے، پر کوئی بہن
بھائی مرا ایسے نہ دیکھے جیسے علی کی بیٹی نے دیکھا، پتھر ہٹے ایک لاش جس کو بے ترتیب ذبح کیا گیا، دھڑ ساتھ تھا سر ساتھ کوئی نہیں، رو کے کہتی ہے آئے میرے کربلا کا غریب بھائی، حسین کی لاش تڑپی، آواز غریب نہ کہہ مجھے کربلا کا نواب کہہ، علی کی بیٹی کے ہاتھ گردن کے پیچھے نیزے پہ حسین کا سر مڑ کے بدے ہاتھوں سے کہتی ہے حسین نیزے پہ آنکھیں کھول اور مجھے بتا نوابوں کی بہنیں لاشوں پہ ایسے آتی، اور شبیر جیسے تیری لاش پہ اور شبیر زینب آ گئی اور کہتی ہے بتا حسین تیری انگلی کدھر گئی، تڑپی لاش آواز انگلی رہنے دے، مجھے بتا تیری چادر کدھر گئی، اور رو کے کہتی ہے شام غریبہ اور تیرا قاتل نیزہ لے کے میرے خیمے میں۔ عزت دار بیٹیاں